सबको बुला बलोचों को रिहा करो, जबरी गुमशुदा पख्तूनों को रिहा करो, जबरी गुमशुदा सिंधियों को, जबरी गुमशुदा सिंधियों को रिहा करो, जबरी गुमशुदा बलोचों को रिहा करो, जबरी गुमशुदा सहाफियों को, जबरी गुमशुदा वकला को, जबरी गुमशुदा पुलिस वालों को, जबरी गुमशुदा सहाफियों को, जबरी गुमशुदा सहाफियों को, जबरी गुमशुदा समाजी कारकुनों को, जबरी गुमशुदा बलोचों को, जबरी गुमशुदा बलोचों को, जबरी गुमशुदा बलोचों को, जबरी गुमशुदा सहाफियों को, जबरी गुमशुदा सहाफियों को, जबरी गुमशुदा अफराद को रिहा करो, जबरी गुमशुदगी नामंजूर, 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 तमाम लापता अफराद को रिहा करो, जबरी गुमशुदगियां नामंजूर, नामंजूर, जबरी गुमशुदगियां नामंजूर, नामंजूर, जबरी गुमशुदगियां नामंजूर, नामंजूर, तमाम लापता अफराद को जबरी गुमशुदा लापता जबरी गुमशुदा अफराद को रिहा करो, रिहा करो, जबरी गुमशुदा अफराद को रिहा करो, जबरी गुमशुदा अफराद को रिहा करो, जबरी गुमशुदा अफराद को जबरी गुमशुदा बलोचों को, जबरी गुमशुदा पुख्तूनों को, चलिए मैडम, खवातीन इधर से आते मैम आप भी वही कहना मुंतजिमीन की अच्छा बलूचिस्तान में अमर साल इस दिन को अपने उन लखती जिगरों की याद में मनाते हैं। उनकी पहने हुए वो कपड़े, उनके हाथ में जो कलम थी उस कलम को, उन किताबों को, उनकी लिखी हुई उन दास्तानों को हम इन यादों में लेकर आते हैं। आज भी आप देख सकते हैं इस्लामाबाद की सरजमीन पर बैठकर हम अपनी लोगों की याद में ये दिन मना रहे हैं। इन माओं के सामने उन बच्चों की आखिरी निशानी है। ये माएं इस चीज को देख रहे हैं, वो सोच रहे कि रियासत ने हमसे हमारी वो जिंदगियां छीन ली जिनको देखकर हम जीते थे। देखिए, रियासत एक फर्द को लापता नहीं करता, रियासत एक शख्स को लापता नहीं करता, रियासत उस लापता शख्स के साथ उनकी पूरी खानदान को लापता कर देता है। उस शख्स के लापता होने के बाद एक माँ की मुस्कुराहट लापता हो जाती है, उस खानदान की वो खुशियां लापता हो जाते हैं। हमें याद है कल के दिन जब हम बता रहे थे कि कल
اور ماں کے سامنے ان کے بچوں کی وہ چیزیں رکھے جائیں گے. تو میں بار بار اس چیز کو سوچ رہی تھی, کیا ماں اس چیز کو برداشت کر پائیں گے؟ یا اماں زرگل کی وہ باتیں جس نے کہا کہ میں جب اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتی ہوں تو ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے. یا آپ راشد حسین کی والدہ دیکھیں, یا اس طرح کے اور بھی جو ایک بوڑھی مائیں ہیں جو اس دن کے ذریعے اپنی بچوں کی یاد میں جاتے ہیں. بلوچستان میں اور آئے دن ایک شخص کو لاپتہ کیا جاتا ہے یا اس کی مسخ شدہ لاش پھینکی جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جو ہے فیک انکاؤنٹر میں, پھر کہتے ہیں کہ جو ہے جعلی مقابلے میں یہ شخص مارا گیا ہے. جبکہ ایک ماں یا ایک بہن اس چیز کی چشمدید گواہ ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے سامنے سے لاپتہ ہوئے ہیں, مگر ریاست اس چیز کو ماننے کی قبول ہی نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کے لوگ میرے پاس ہیں. اس دن کو مسنگ پرسنز کا نام تو دیا گیا ہے لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں بلوچ نسل کشی کو یا انفورس ڈس اپیئرنس کو ہر طریقے سے جو ہے ہمیں اس بارے میں جھوٹا ثابت کر رہے کہ آپ لوگ جو ہے فراڈ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے لوگ جو ہے لاپتہ نہیں ہوتے ہیں. ہمیں ہمارے اس مسئلے کو میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں وہاں پہ بلوچ کا یا مظلوم کا مسئلہ اس وقت تک لوگ جو سامنے لاتے ہیں جب تک وہ لوگ کسی چیئر پر کنفرٹ نہ ہو, اور جب وہ کسی چیئر پر کنفرٹیبل ہو جاتے ہیں پھر وہ بلوچ اور بلوچ کا مسئلہ ہی بھول جاتے ہیں. ہم اپنے ان نوجوانوں کو نہیں بھولیں گے. ہم ہر سال آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ہمارے لوگ آپ کے پاس ہیں, آپ کے اداروں کے پاس ہیں. ہمارے لوگوں کو آپ نے جبری گمشدہ کیا ہے, ہم ہمیشہ آپ کے اداروں کے سامنے بیٹھ کر آپ کو پکاریں گے. مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بیویاں, ہمارے ساتھی مرد جتنے بلوچستان سے یہاں موجود ہیں, محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ اور آپ کے تمام ساتھی, عائشہ مسعود یہاں پر موجود ہیں, سب کے سب جو یہاں پر موجود ہیں, میں آپ کے ساتھ یہاں پر یکجہتی میں, سولیڈیرٹی میں اور سپورٹ میں اور ایک ساتھ دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوں. جیسا کہ میں 1984 میں بھی موجود تھی بلوچستان میں, 2009 میں بھی موجود تھی بلوچستان میں, اس کے بعد 2012 میں بھی موجود تھی بلوچستان میں, اور جب بھی آپ لوگ اسلام آباد آئے ہیں, ابھی جب آپ آئے تھے 1.5 برس پہلے, اس وقت بھی سمی گواہ ہیں اس بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے. افسوس تو یہ ہے کہ ریاست کو آپ نظر نہیں آتے, یا تو ہم اندھے ہیں, نابینا ہیں, خدا جانے ہم کیا ہیں اور کون ہیں, آپ لوگ نہیں نظر آ رہے. آپ کے پیارے جن کی تصویریں آپ سب نے اٹھا رکھی ہیں وہ نہیں نظر آ رہے. آپ کو معلوم ہے کہ 2009 میں محترمہ آسمہ جہانگیر مرحومہ کی سربراہی میں ہم ایک وفد لے کر بلوچستان گئے تھے, اور مجھے فخر ہے کہ میں بھی اس میں شامل تھی, اور ہمیں ایک لسٹ دی گئی تھی. وہ ہم نے اپنی رپورٹ میں وہ لسٹ شامل کر لی تاکہ کوئی کبھی ریکارڈ مانگے تو یہ ریکارڈ موجود ہے, اور یہ ڈیجیٹائز ریکارڈ موجود ہے, تاکہ اس کو کبھی بھی آپ پھاڑ کر پھینک نہیں سکتے یا تمام رپورٹیں ضبط کر کے آگ میں نہیں ڈال سکتے. اس لسٹ میں بہت لوگ ہیں, لیکن میں صرف چند ایک نام لینا چاہتی ہوں. علی محمد بلوچ 21 فروری 2005, وہ ابھی تک واپس نہیں آیا. محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ, ہمیں معلوم ہے کہ مسعود جنجوعہ صاحب کو 20 برس گزر گئے, لیکن آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں یہاں پر جو کہ شامل حال ہیں. غلام محمد 8 دسمبر 2005 کو غائب کیا گیا, واپس کر دیا گیا,
لیکن رکیے ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. 8 اپریل 2009 کو اس کو قتل کر دیا گیا. اور یہ جو لفظ بولتے ہیں شہید, یہ میں اس لیے نہیں استعمال کرتی کیونکہ وہ قتل کو تھوڑا سا ملائم کر دیتا ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا فوجی جوان تھے جو کہ بارڈر پر گئے تھے شہید ہونے کے لیے, شہادت کا جذبہ لیے, انہوں نے فوج کو جوائن کیا تھا, فوج میں بھرتی ہوئے تھے, اپنی مرضی سے بھرتی ہوئے تھے, اپنی مرضی سے بارڈر پہ گئے تھے, اور پھر اس کو جانتے ہوئے کہ ہم شہادت لے کر جا رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتی ہوں قتل کیا گیا ریاست کی طرف سے. جلال خان مری 21 فروری 2005 واپس آیا, لیکن پتہ نہیں کہ کہاں ہے. شاہ گل مری 5 جون 2006 کو غائب کیا گیا تھا کوئٹہ سے, آج تک غائب ہے. تو برائے مہربانی مجھے کوئی نہ, یہ وہ رپورٹ تھی جو ہم نے 2009 میں لکھی تھی, اب تو حال اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ اب مسخ شدہ لاشیں بوری بند میں ملتی ہیں, جو کہ کسی زمانے میں کراچی شہر میں الطاف حسین کی سربراہی میں مسخ شدہ لاشیں ملا کرتی تھی, بوری بند لاشیں ملا کرتی تھی. اب میرا خیال میں اس وقت کے MQM کے وقت کے کراچی میں اور آج کے بلوچستان میں اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس جس کو پرانا فاٹا کہا کرتے تھے پختونخوا میں, کوئی فرق نہیں باقی رہ گیا. چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو, چاہے کوئی لبریشن فرنٹ ہو, کوئی گروہ ہو, کچھ بھی ہو, ہم نے گلگت بلتستان میں جو حال دیکھا ہے, ہم نے کشمیر میں جو حال دیکھا ہے, ہم نے جو سرائکی وسیب میں جو حال دیکھا ہے, سندھ میں, پنجاب میں, کوئی علاقہ نہیں ہے اس پاکستان کی ٹیریٹری میں جو کہ اس چیز سے ماورا ہو یا مبرہ ہو. ہماری چند ایک مطالبات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. وہ یہ کہ جو اقوام متحدہ نے ورکنگ گروپ بھیجا تھا 2012 میں, اس کی 20 سفارشات تو نہیں ہیں, احکام ہیں, ڈائریکٹیوز ہیں, تو ان کے اوپر عمل درآمد فوری طور پر کیا جائے. اگر یہ تھوڑا سا نیچے کر لیں تو شاید یہ کتابیں بھی نظر آ جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان فوری طور پر اقوام متحدہ کے معاہدے کے اوپر فوری طور پر دستخط کرے اور تصدیق کرے اور سگنیچر اینڈ ریٹیفیکیشن فوری طور پر کرے. ایک اور بات یہ کہ آپ جیسے اور ہم جیسے جو ڈیفینڈرز آف ہیومن رائٹس ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے, کیونکہ جیسا کہ محترمہ عصمت شاہ جہاں صاحبہ نے فرمایا تھا کہ اب تو بات کرنا بھی اپنی جبری گمشدہ ہونے پر دستخط کرنے کے مترادف ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ جو چند ایک لوگ رہ گئے ہیں, سمی دین جیسے, مہرنگ بلوچ جیسے اور آپ جیسے, جو آپ یہاں بہادری سے اسلام آباد میں آئی ہیں, ان کو بھی گمشدہ کر دیا جائے. خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے گمشدہ, جبری گمشدہ لوگوں کو عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالتیں فیصلہ کریں کہ کوئی ٹیررسٹ ہے یا نہیں ہے, کس نے کوئی جرم کیا یا نہیں کیا. کیونکہ ہمارا ابھی تک یہ ایک امید پر قائم ہے ہم کہ ہم ایک بنانا ریپبلک میں نہیں رہتے, ہم ایک آئینی ریاست میں, ایک آئینی جمہوری ریاست میں رہتے ہیں. خدا را ہمارے اس یقین کو, اس امید کو اس کی پاس رکھی جائے اور ہم ہماری آخری امید کو اپنی ایک ناگہانی موت نہ مارا جائے. بہت بہت شکریہ. اور پاکستان زندہ باد. بلوچ گمشدہ لوگوں کو فوراً رہا کرو, باقی پختونخوا کے گمشدہ لوگوں کو فوراً رہا کرو, گلگت بلتستان کے گمشدہ لوگوں کو فوری رہا کرو, پورے پاکستان کے جبری گمشدہ لوگوں کو فوری طور پر رہا کرو.